بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیڈیز اینڈ جنٹلمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے قرآن کریم کے چیپٹر نمبر 8 مکمل کر لیے تھے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن کریم کے چیپٹر نمبر 9 کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو آئیے بنا ٹائم ویسٹ کیے اپنے آج کے اس یونیک سے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں۔ Ladies and gentlemen, if we look at chapter number 9 from Holy Quran، تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس کو ہم سورہ توبہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے اگر ہم سٹارٹ سے اس کی اسٹڈی کرنا، اس کو ریسائٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں، اس کو سمجھنا سٹارٹ کرتے ہیں، تو ایز یو نو دیٹ کہ جس طرح آپ نے لاسٹ چیپٹر کا اینڈ دیکھا تھا، اس میں ہم نے کچھ مسلم اینڈ نان مسلمس کے کنٹریکٹ کے بارے میں ڈسکشن کی تھی، جو آپس میں ایگریمنٹس ہو جاتے ہیں آپ کے نان مسلم اسٹیٹس کے ساتھ، یا کسی بھی صورت میں جو کنٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر چیپٹر نمبر 9 سورہ توبہ کا سٹارٹ ہی یہیں سے کیا جا رہا ہے کہ مسلمز کا جو ڈس بلیورز کے ساتھ کنٹریکٹ ہوا تھا، ایگریمنٹ ہوا تھا، معاہدہ ہوا تھا، اب جو ڈس بلیورز تھے، جو نان مسلمز تھے، وہ اس معاہدے کے خلاف اس کو توڑنے کی پلاننگز کر رہے تھے، وہ اس کو توڑنے کی آپس میں پلاننگز کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام پہنچا دیا، بتا دیا کہ یہ پلاننگز ہو رہی ہیں کہ ان قریب یہ ایگریمنٹ کو توڑنے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے حبیب، 4 مہینے، یہ 4 مہینے جو حرمت والے مہینے ہیں، آپ ان کو امان دے دیجئے، ان میں انہیں رہنے دیجئے، ان میں انہیں چھوڑ دیجئے، امان دے دیجئے۔ لیکن جب یہ 4 مہینے گزر جائیں نا ایگریمنٹ توڑنے کی صورت میں، پھر آپ ان کے ساتھ کمپٹیٹ کریں، پھر آپ ان پر اٹیک کریں، یا پھر آپ جس طرح بھی وار کے ذریعے جس طرح بھی ان کے ساتھ آپ ان کا مقابلہ کریں، لیکن 4 مہینے آپ صرف انہیں امن میں رہنے دیجئے، اور ان کا 4 مہینے تک آپ ویٹ کیجئے حرمت والے مہینوں میں۔ اب ایز یو نو دیٹ کہ جب اکارڈنگ ٹو اسلامک کیلنڈر جب 9 ہجری تھا، تو پروفٹ محمد علیہ السلام نے جب حج کا ٹائم آیا، تو ون آف دا فیمس کمپینین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کے لیے امام مقرر کر دیا، آپ کو وہاں پر امامت عطا کر دی، کہ آپ یعنی لیڈ کر رہے تھے، سارے معاملات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر تھے۔ اب اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کو یہ ڈیوٹی دی کہ آپ جائیں حجاج کرام میں پریچنگ کریں، آپ ان کے سامنے پیغام لے کر جائیے، ان کے سامنے آپ نے پریچ کرنا ہے، اور یہ آپ کو ڈیوٹی دی گئی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس کتاب کا، عظیم کتاب قرآن کریم کا چیپٹر نمبر 9 کو لوگوں کے سامنے رکھیں، اس کے خلاصے کو لوگوں کے سامنے رکھیے، یہ پیغام لے کر اللہ تعالیٰ میری طرف سے آپ یہ اللہ کا پیغام لے کر جائیے، اور حجاج کرام میں یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ اب جب حج کا ٹائم آ گیا، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنی ڈیوٹی کو انہوں نے بھرپور طریقے سے نبھایا، اور پریچنگ کے لیے گئے، اور وہاں جا کر لوگوں کو بتایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے، میں ان کا پیغام لے کر آیا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ شیر خدا، یہاں پر آپ نے ایک چارٹر پلان پیش کیا۔ ظاہر سی بات ہے، اس وقت سوسائٹی میں ڈس بلیورز، پولیتھیس سبھی طواف کیا کرتے تھے کعبۃ اللہ کا، تو اس وقت آپ نے ایک چارٹر پلان پیش کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب سے پہلا پوائنٹ یہ دیا کہ آج کے بعد کوئی بھی مشرک، کوئی بھی پولیتھیسٹ کعبۃ اللہ کے قریب نظر نہیں آئے گا۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے جو چارٹر پلان پیش کیا، اس کی یہ شک تھی کہ آج کے بعد کوئی بھی شخص نیوڈیٹی میں برہنہ ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ تیسرے نمبر پر آپ نے یہ پوائنٹ لوگوں تک پہنچا دیا کہ جنت جو ہے وہ صرف بلیورز کے لیے ہے، وہ صرف مومنین کے لیے ہے۔ اور چوتھے نمبر پر آپ نے جو شک اس کنٹریکٹ میں پیش کی تھی، جو اس چارٹر پلان میں پیش کی تھی، آپ نے کہا کہ جس کا بھی کوئی کنٹریکٹ، کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے پروفٹ محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس ایگریمنٹ کو پورا کیا جائے گا۔ ہاں، جس ایگریمنٹ کی کوئی خاص ڈیٹ معین نہیں کی گئی تھی، وہ ایگریمنٹ 4 مہینے پورے ہونے کے بعد منسوخ ہو جائے گا۔ اب اس موقع پر جو تمام لوگ تھے، جو ڈس بلیورز تھے، جو نان مسلمز تھے، انہوں نے کہا کہ اے علی، آپ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیجئے کہ ہم آپ کے ساتھ، ہمارا کوئی ایگریمنٹ نہیں، بلکہ وہ تو یہاں پر تلواروں تک پر اترے، جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اب یہاں پر جو مسلمز کو ٹیررسٹ
کہتے ہیں اسلام کو ٹیررزم کے ساتھ جوڑتے ہیں، وہ دیکھیں کہ ہمیشہ جب بھی وار شروع ہوئی وہ دشمن کی جانب سے شروع کی گئی، وہ دشمن کی جانب سے شروع کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے حبیب 4 مہینے گزر جانے کے بعد پھر آپ ان پر اٹیک کیجئے، ان کا مقابلہ کیجئے اور ڈیفینڈ کیجئے، آپ 4 مہینے تک ان کو امان دے دیجئے۔ اور ساتھ ہی مسلمز کو یہ لا بھی دیا گیا کہ آپ کا کسی کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، آپ اس کا بریک اپ نہیں کر سکتے جب تک وہ کوئی خاص معین ڈیٹ فکس نہ اس پہ کی گئی ہو۔ آپ کا 50 سال کا معاہدہ ہے، 2 سال کا معاہدہ ہے، 5 سال کا معاہدہ، اس کو پورا کرنا مسلم کی رسپانسبلٹی ہے۔ ہاں اگر وہ جب ڈس بلیورز کی جانب سے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی جا رہی ہو، اس کو توڑنے کی پلاننگز کی جا رہی ہوں، پھر رولز اور ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ان تمام ڈس بلیورز کے لیے جو اسلام کو ایک اسٹرکٹ ریلیجن ڈکلیئر کرتے ہیں، ان کے لیے سیکھنے کا مقام ہے کہ اسلام تو نہ ڈس ایگریمنٹ کو یہاں پر پروموٹ کر رہا ہے، نہ اسلام ٹیررزم کو پروموٹ کر رہا ہے، بلکہ اسلام نے تو کہا تھا 4 مہینے تک انہیں امان دے دیجئے۔ 4 مہینوں تک امان دیا تھا، اور جو جنگ ہمیشہ سے شروع کی گئی وہ ڈس بلیورز، وہ نان مسلمز کی جانب سے شروع کی جاتی رہی۔ اب یہ جو اسلام کو ٹیررزم کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، ایک اسکالر ہے، انہوں نے بڑی بہترین قسم کی ریسرچ پیش کی۔ انہوں نے ریسرچ یہ کی کہ یہ جو اسلام کو ٹیررزم کے ساتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام تو نعوذ باللہ تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ آپ دیکھیں اگر پروفٹ محمد علیہ السلام کے 22 سالہ کیریئر کی طرف آپ دیکھتے ہیں، 22 سال میں جتنے بھی انہوں نے وارز لڑی، جتنے بھی غزوات ہوئے، جتنے بھی بر جہاد میں پارٹیسپیٹ کیا، ڈس بلیورز کے 1080% صرف مارے گئے۔ 22 سالوں میں 1080 بندے صرف مارے گئے۔ اب آپ دوسری جانب اگر یہی چیز دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں ابھی فرسٹ ورلڈ وار میں دیکھیں وہ کس نے شروع کی تھی؟ وہ کوئی مسلمز کی تھی؟ کرسچنز کی تھی نا۔ آپ دیکھیں فرسٹ ورلڈ وار میں 20 ملین لوگ، 25 ملین لوگ ان کا قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس سے کتنے ہی زیادہ لوگ زخمی ہو جاتے ہیں۔ پھر سیکنڈ ورلڈ وار میں آپ جا کر دیکھیں 30 ملین لوگ مر جاتے ہیں۔ کون تھا مارنے والا؟ مسلمز تھے۔ کون تھے شروع کرنے والے؟ مسلمز تھے؟ نہیں نہیں نہیں، جواب تو آپ کو ملے گا کہ وہ کرسچنز تھے۔ کرسچنز نے شروع کی تھی، اور اتنے ہی تھوڑے سالوں میں 50 ملین لوگوں کا قتل عام، اور ساتھ کتنے ہی زیادہ لوگ انجرڈ، کتنے ہی زیادہ شہر تباہ و برباد۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گرد ہے، جو پروفٹ محمد علیہ السلام کے دور میں 22 سالوں میں 1080 لوگ کل ہوئے، انہوں نے تو 10 سال 15 سال کے اندر اس سے زیادہ کتنے ملینز لوگوں کو قتل کر دیا۔